بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ کل تک ہم کر دیں گے، اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بھی فرماتے ہیں کہ میں اسمبلی تحلیل کرنے کے پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، آئین میں یہ دیا ہوا ہے اور آئین کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی رہے۔ انہوں نے ایک طرح سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن آئین وہی 48 گھنٹے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اگر کوئی قانونی چارہ جوئی انہوں نے کرنی ہے تو اس کے بھی کامیابی کے کوئی خاص چانسز نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو اسمبلیوں کے الیکشن تو کروانے ہی ہوں گے، اور اگر PTI باقی اسمبلیز سے بھی استعفے دے دیتی ہے تو پھر وہاں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب مختلف سیٹوں پہ الیکشن کروانے پڑیں تو پریشر حکومت کے اوپر یہی آئے کہ اب آپ جنرل الیکشن کروا دیں۔ عام انتخابات ہونے کے چانسز بھی خاصی حد تک نظر آتے ہیں، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو اپنے سر پہ تلوار لٹکتی نظر آئی ووٹ آف کانفیڈنس کی تو کوائٹ پاسبل کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ اب PTI کو کیا کرنا ہوگا؟ میں آج ایک انٹرویو سن رہا تھا جو کہ قاسم علی شاہ نے انٹرویو لیا۔ جو قاسم علی شاہ ایک بڑے مایہ ناز قسم کے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور استاد ہیں، ان کو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا، موٹیویشن ان کی، اور وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، انٹرویو کی آڑ میں انہوں نے عمران خان سے کہا کہ اگر میں ٹکٹ مانگوں یا مجھے ٹکٹ دیں گے آپ پنشل اسمبلی کے لیے، تو خان صاحب نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ میں ٹھٹکا، اس پہ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ اس طرح کا عمل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جہاں تک تعلق ہے قاسم علی شاہ کا، ایک صاف ستھرا آدمی، کوئی ان کے بارے میں ہم نے کوئی نیگیٹو چیز نہیں سنی، اور انہوں نے موٹیویشن کے معاملے میں بہت سارا کام بھی کیا ہے۔ ان کی بہت ساری کلپس جو ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی بھی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی نیشنل اسمبلی کا یا پنشل اسمبلی کا ممبر بن کے کوئی قوم کی خدمت کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ ایک پروفیشنل آدمی ایک کام کو جس کو وہ بہترین کر رہا ہے، جانتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن وہاں پہ ہے، وہ اپنی فیلڈ سوئچ کر کے دوسری طرف آئے تو یہاں پہ ریاکاری، جھوٹ، مکاریاں، بہت کچھ یہاں کی سیاست میں ہے، اور یہ آدمی اسی سیاست میں گم ہو جائے گا۔ پھر اس کی یوزفلنس ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے ٹکٹ مانگا تو عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ اس کو کہتے کہ آپ ٹکٹ خود نہ لیں، میرٹ پہ ہم ٹکٹیں دیں گے، اور جو لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو الیکشن میں جانا چاہیں گے، آپ ان کو ٹرین کریں، ان کی موٹیویشن کریں کہ وہ پارٹی کے منشور کے ساتھ 200% وفادار ہوں۔ اور منشور کیا ہے کہ آپ نے ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، رول آف لا لے کے آنا ہے۔ وہ پارٹی جو یہ مشن لے کے اٹھتی ہے کہ اس نے ملک میں رول آف لا لانا ہے، اور وہ مشن یہ لے کے نکلتی ہے کہ اس نے کرپشن ختم کرنی ہے، انصاف کا بول بالا کرنا ہے، تو اگر خود اس کی اپنی صفوں میں جہانگیر ترین اور اس طرح کے راجہ ریاض ٹائپ یہ لوگ ہوں گے جو پارٹی سے وفادار نہیں، پارٹی کے منشور سے وفادار نہیں، اور وہ خود کرپشن وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر 2-4 سال کی ناکامی کے بعد آپ خود بھی گمنامی میں چلے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیاسی پارٹی حکومت میں آ رہی ہے یا جس کا نظر آتا ہے، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آئے گی، اس کے اندر وہ لوگ موجود ہونے چاہیے جو خود کرپٹ نہ ہوں، جو خود غیر قانونی حرکتیں نہ کریں، جو ہر لمحہ قانون کا ساتھ دیں اور رول آف لا کے لیے مارے پھریں، اس کے لیے محنت کریں تاکہ عوام ان کی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکے اور ان کا نام تاریخ میں بھی
لکھا جائے اور خود عوام کے دلوں پہ لکھا جائے گا۔ قاسم علی شاہ اس فیلڈ میں کام کریں، بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اب دوسری طرف عمران خان کو سوچنا چاہیے، اس طرح وعدے وعید نہیں کرنے چاہیے کسی سے بھی۔ آخر میں آ کے ان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کیا کر سکیں گے، کیا نہیں کر سکیں گے۔ سو اس طرح وعدے چلتے چلتے نہیں کرنے چاہیے۔ میرٹ اس کی وہ بات ہمیشہ کرتے رہے، اور ٹکٹس کی ایلوکیشن میں، الاٹمنٹ میں اکثر اوقات میرٹ کو وائلیٹ کیا جاتا رہا، اور خود عمران خان نے بھی کیا۔ ابھی حالیہ ضمنی الیکشنز میں کیا ضرورت تھی کہ آپ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو ٹکٹ دیں ملتان کے الیکشن میں؟ پھر وہ ہاری۔ جب تک آپ کا کینڈیڈیٹ خود مضبوط نہیں ہوگا اور آپ سفارش کی بنیاد پہ، کسی کی خواہش کی بنیاد پہ کسی کو ٹکٹ دیں گے تو آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں بھی ہو چکا ہے کہ آپ نے ٹکٹ الاٹ کرنے کے لیے سوائے میرٹ کے اور بہت کچھ دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کے لوگ بعض جگہوں پہ ہار گئے۔ صرف عمران خان کے نام یا پارٹی کی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ الیکشن جو ہے وہ بہت بڑا الیکشن نہیں جیتا جا سکے گا۔ جیتیں گے آپ، بہت کچھ ہوگا، لیکن جتنی بڑی میجورٹی چاہیے اس کے لیے آپ کے ساتھ نظریاتی کارکن اور اچھے لوگ ہونے چاہیے جو میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ لے کے الیکشن جیت سکیں۔ سو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ٹکٹ کی الاٹمنٹ کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یعنی اس پہ عمل، اس طرف بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور اس میں جو پریشرز ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ جو بھی پی ایم ایل این سے لوگ ادھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کچھ اور پارٹیوں سے بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ آپ سے وعدہ لیں گے کہ ہم آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے۔ کیا آپ اپنے پرانے کارکنوں کو چھوڑ کے ان نئے فصلی بٹیروں کو دیں گے ٹکٹ؟ یہ وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ اور جو پارٹی چھوڑ کے آ رہا ہے وہ اپنی خوشی سے آئے، اس کو یہی کہا جائے کہ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے، ہم دیں گے میرٹ پہ۔ اگر آپ کا میرٹ بنتا ہوا، آپ بہتر کینڈیڈیٹ ہوئے وہاں سے، تو آپ کو دیں گے، لیکن یہ کہنا کہ اس شرط پہ آپ پارٹی جوائن کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس اسٹیج پہ خاص طور پہ خان صاحب کا ایک اپر ہینڈ ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی مقبول ہے اور چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، ورنہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کی پارٹی میں آئے؟ یہی ہے کہ ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو کسی سے وعدے نہیں کرنے چاہیے ٹکٹ میرٹ پہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فوری طور پہ کمیٹی ایک بیٹھے، جو پچھلے آپ کے 3.5 سال کی حکومت تھی، اس میں جو آپ نے غلطیاں کیں، جو وعدے پورے نہیں کر سکے اور ان کا چرچا بڑا کیا لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے، اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ تیار ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ غلطیاں ہماری ہوئیں اور کیوں ہوئیں، اس میں عوامل کیا تھے، کس شخص نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا احاطہ کریں، تاکہ آپ اگلے الیکشن کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، لوگوں کی توقعات ہوں گی، اور اگر آپ وہی غلطیاں دہرانی شروع کریں گے تو لازماً آپ کے لیے مسائل آئیں گے۔ پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا، انہوں نے اس میں 3 چیزیں بتائیں۔ ایک تو انہوں نے اس میں بزدار کا نام لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خاتون اول کا نام لیا تھا۔ یہ چیزیں تو آپ کے قبضے میں ہیں۔ آج سے ہی آپ کو سوچنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے کہ اگر حکومت آتی ہے تو کس کو کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے۔ اس وقت پہ نہیں، پہلے سے آپ پلاننگ اپنی کر لیں کہ آپ بزدار کو بنائیں گے، جس نے پہلے آپ کو رسوا کیا، اور خاتون اول کا تو رول ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی۔ سو یہ چیزیں آپ اپنی پرانی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو احاطہ کریں، اپنی غلطیوں کا، اور ان کو درست کریں۔ اور آخر میں ملک کے مسائل کی ایک لسٹ بنائیں، پرائرٹائز کریں۔ اکانومی نمبر 1 مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھی سیکورٹی، یہ وہ، سو پرائرٹائز کریں کہ ایشوز ہیں کیا، اور ہر ایشو کے لیے ایک ڈیٹیلڈ پلان آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے ٹیم ہونی چاہیے۔ اکانومی ہے تو اس پہ ابھی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان اکانومسٹ کو جو کہ مدد کرتے رہے ہیں، اور ان سے مدد لے کے آپ اس معاملے میں کام کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایک جامع پلان ہو۔
اب آپ الیکشن جیت کے حکومت میں آئے تو کوئی بھی آپ سے یہ سننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہم تیار نہیں تھے۔ یہ ملک کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، عوام کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی پارٹی کے پولیٹیکل کیریئر کا بھی آگے جو اس کا مستقبل ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ڈیلیور کریں۔ اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکے تو آج جو آپ کو پذیرائی ملی ہے جتنی بھی، وہ اتنی ہی آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔